مرزا محمد علی ہر وائرل ایشو پر اہل سنت و جماعت کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرتا ہے اور منفی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کا ایک کلپ آیا جس میں وہی پرانی باتیں جو صوفی کرام اور اولیاء اللہ اکابر بزرگان دین کے حوالے سے کتابوں کے حوالے پیش کر کے ان کو نعوذ باللہ گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی حوالے بار بار پیش کیے ہیں اور اہل سنت کو دعوت دی ہے کہ آپ گستاخان رسول کے خلاف بہت چلتے ہیں تو ذرا ان چیزوں کو اور ان کتابوں کو آپ پبلش کرنا بند کریں اور ان کے خلاف بھی ایک دھرنا دیں اور اس کے خلاف آپ اپنا جو اقدام ہے وہ کر کے دکھائیں۔ تو یہ عبارتوں سے پیش کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بحمد تعالیٰ پہلے بھی کئی جوابات پیش کیے ہیں الزامی طور پر اور تحقیقی طور پر، لیکن لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس طرح کے لوگوں کو جب تک الزامی جواب نہ دیا جائے یہ باز نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بار بہا مرتبہ یہ نفی کر چکے ہیں کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی بعض تصوف کی کتابوں میں اس طرح کی عبارات اور چیزیں موجود ہیں جن کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، جس کی نفی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ الحاقی اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہوئی ہیں، یہ جعلی اور من گڑت ہیں، یہ سچی اور حقیقی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جس کی تعویل ہوتی ہے تو بعض علماء نے اس کی تعویلات بھی کی ہیں۔ نہ صرف بریلوی علماء نے تعویلات کی ہیں بلکہ وہ علماء اور وہ محدثین جو غیر مقلدین بھی اور مرزا بھی جن کو فالو کرتا ہے اور جن کے نام لے کے حوالے پیش کرتا ہے، انہوں نے ان چیزوں کی تعویلات کی ہیں۔ تو جب وہ تعویلات کر رہے ہیں تو پھر اہل سنت بریلوی اگر تعویلات کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا۔ اب عوام کو یہ گمراہ کرنے کے لیے بار بار ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو پھر مجبوراً ہمیں الزامی طور پہ کچھ ایسی چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں جو اس کے مسلمات سے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ الزام الخصم بما ہوا قائل ہو، جس کا خصم مد مقابل قائل ہے اس کو اس کے ذریعے الزام دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیر رات صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور بخاری مسلم کے دعوے کرتا ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پائی جانے والی روایات کے بارے میں کئی اپنی سٹیٹمنٹس اور اپنے جو بیانات دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے، واقعتاً یہ گستاخانہ ہے۔ اب مرزا کے فالورز جب ہم جواب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر یہ چیزیں غلط ہیں تو آپ ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کریں، آپ ان کتابوں پہ پابندی لگا دیں۔ تو اب مرزا کے چاہنے والوں سے، فالور سے اور خود مرزا سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تم جب یہ مان چکے ہو کہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خودکشی کرنے کا ذکر موجود ہے یہ گستاخانہ ہے، تو صحیح بخاری میں سے یہ نکلواؤ۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ تصوف کی کتابوں کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو اور ان کو پبلش کرنا بند کرو۔ تو مرزا جی جو تم مانتے ہو، جس کو گستاخی تم اپنے موقف کے مطابق ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہو، وہ تو صحیح بخاری میں اور اس کتاب میں جو تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے اس میں موجود ہے۔ اب پھر اس میں بہانہ یہ مانتا کہتا ہے جو امام بخاری اس کو متصل نہیں لے کے ہے بلکہ اس کو امام بخاری نے امام زہری کے جو بلاغات ہیں، مرسلات ہیں، ان میں سے ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام زہری کے مدرجات یا امام زہری کے جو بلاغات ہیں اس کو صحیح سمجھ کے لکھا ہے کہ غلط سمجھ کے لکھا ہے؟ اگر یہ جملہ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین ہے تو امام بخاری نے صحیح سمجھ کے لکھا ہے یا غلط؟ اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، جبکہ ان کی کتاب کا نام بھی الجامع الصحیح ہے، صحیح سمجھ کے لکھا ہے تو پھر امام بخاری کے ایمان کا کیا بنے گا؟ امام بخاری کا پھر تمہارے جس طرح تم کہتے ہو کہ تصوف کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے تو اپنے بزرگوں کو پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلے ان کے نکاح پڑھاؤ اور پھر بات کرو، تو پہلے امام بخاری کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، امام بخاری کو پہلے ان کا نکاح نعوذ باللہ کرنا پڑے گا۔ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے، یقیناً ان کی کتاب الجامع صحیح ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اگر صحیح سمجھ کے لکھا ہے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اور اگر غلط سمجھ کے لکھا ہے تو کہیں تردید کی ہے اس کی، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ اور ایک کلمہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے حوالے سے کوئی تردیدی طور پہ اور اس کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے؟ بالکل نہیں لکھا۔ اور صرف امام بخاری اس کو نہیں لے کے آئے بلکہ امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے، امام عبدالرزاق سنانی اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں لے کے آئے، اور یہی روایت دیگر حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں منہج الصادقین میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کتاب میں گستاخی ہو، تمہارے بقول 6982 نمبر اس روایت میں یہ گستاخی موجود ہے، اس کتاب کو چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے تمہارے قول کے مطابق اور اس کو پبلش کرنا بند کر دینا چاہیے، اس کے خلاف دھرنا دینا چاہیے۔ تو مرزا یہ پہلے کام آپ صحیح بخاری کے بارے میں کریں،
صحیح بخاری کے بارے میں پہلے یہ اقدام اٹھائیں، اور جو کتاب تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہے اس کتاب کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، تو تصوف کی کتابوں پہ سارا زور دیتے ہو۔ پھر اسی طرح مشکات کی 4902 نمبر روایت کے بارے میں تم نے یہ کہا، وہ جو روایت امام حسن بصری سے، من تعذب عزاء الجاہلیت فاعدوا ولا تکنوا، اصل میں یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں جو اسلام 360 وابیوں کی ہے اس میں 9737 نمبر ہے، اور الادب المفرد امام بخاری کی 991 نمبر روایت ہے، اور سلسلۃ احادیث سیاح البانی نے 409 نمبر اس روایت کو ذکر کیا، اور امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی، یہ ان کی کتاب مصابیح السنہ المتوفہ 516 ہجری، یہ حسین بن مسعود، یہ کہتا ہے نا کہ ابو حسین مسلم بن حجاج القشیری ہمارے امام ہیں، وہ تو گستاخیاں نہیں کرتے، تمہارے باعث بستامی گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ حسین بن مسعود البغوی ہیں، اپنی کتاب مصابیح السنہ اس میں روایت نمبر 1747 یہی لے کے آئے، من تعذب عزاء الجاہلیت فاعدوا ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے اپنے آباء و اجداد کی آر دلاؤ اور کنایہ نہ کرو۔ اس روایت کو لے کے امام بخاری 991 نمبر الادب المفرد میں، مسند احمد بن حنبل میں، اور سلسلۃ احادیث صحیحہ میں، اور اسلام 360 ایپ میں اس کو صحیح قرار دیا گیا، البانی نے اس کو صحیح کہا، الادب المفرد کے محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور مرزا کہتا ہے جو اس کو صحیح مانتا ہے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہے، تو اس کے قول کے مطابق البانی کے بھی ایمان کا بیڑا غرق، اور جتنے وہابی علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ان کے بھی ایمان کا بیڑا غرق، اور چونکہ مرزا یہ کہہ چکا کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ الادب المفرد میں اس کو لا کے گستاخ بن گئے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس کو لا کے گستاخ بن گئے، اور ناصر الدین البانی سلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کر کے گستاخ بن گئے۔ جن کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی ہو اس کو چرستے میں رکھ کے کہتا ہے آگ لگا دو، اس کی پبلش کرنا بند کر دو، تو یہ ساری کتابیں تو تم ان کے حوالے دیتے ہو، اور یہ کتابیں وہ ہیں جو تم نے اپنے ٹیبل اور ڈیسک پہ سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تصوف کی کتابیں تو بعد کی بات ہیں، وہ تو کئی صدیاں بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں تو وہ ہیں جو تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے یہ فتویٰ اور یہ جو اپنا چیلنج ہے ان کتابوں کے بارے میں پورا کرو، اور مرزا کے جتنے فالورز اس طرح کی باتیں پھر کرتے ہیں جی اگر یہ ان چیزوں میں الحاقی چیزیں کتابوں میں موجود ہیں تو ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کرو۔ بھائی یہ دعوے تو تمہارے مرزا نے کیے ہوئے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے بارے میں، اور مشکات کے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے بارے میں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی موجود ہے۔ اور پھر یہ حوالے پیش کرتا ہے بار بار صوفیہ کی کتابوں سے۔ ہم نے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل دلائل کے ساتھ واضح کی تھی کہ صوفیہ کی کتابوں کی اتھینٹسٹی اور ان کا مستند ہونا اس قدر نہیں ہے جس طرح حدیث کی کتابوں کا ہے، اس کے باوجود کہ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے احادیث کو جمع کرنے میں بڑی انہوں نے کوشش کی اور بڑا انہوں نے احتیاط کا دامن تھام کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کتابوں میں موضوع، من گڑھ اور جعلی احادیث موجود ہیں، اور وہ روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب ہیں، موضوع اور جعلی اس کو کہتے ہیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوتی، کسی نے ویسے بنا کے حضور کی طرف نسبت کر دی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جعلی اور من گڑھ احادیث محدثین کے احتیاط کرنے کے باوجود اگر حدیث کی کتابوں میں آ سکتی ہیں تو تصوف کی کتابوں میں بھی کمزور باتیں آ سکتی ہیں، اور آئی ہیں، ہم تو مانتے آئی ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہاں جس کی کوئی تعویل ہوتی ہے تو ہم ان بزرگان دین اور وہ امت کے پیشوا جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیا، ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ ان کی کتابوں میں چیزیں الحاق کر دی گئی ہیں اور ملا دی گئی ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حشت بہشت کا بار بار یہ حوالہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیں حشت بہشت میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے مرید کو کہ یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ہم نے بحمد تعالیٰ 2 سال پہلے بھی اس پر ایک مکمل بیان دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ چشتی اکابرین کی کتابوں میں لوگوں نے الحاقات کیے ہیں، اور اب تو بڑے بڑے جو محققین ہیں ملفوظات کے، ملفوظ کہتے ہیں یعنی کسی بزرگ نے کسی عالم نے جو باتیں کی ہوتی ہیں ان باتوں کو کوئی بندہ لکھ دیتا ہے، ان الفاظ کو ان باتوں کو لکھ دے اس کو ملفوظ کہتے ہیں۔ اب حشت بہشت میں یہ جو واقعہ اور حکایت بیان کی گئی ہے اس کو سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کے نام سے جمع کیا گیا ہے، اور ملفوظات کے ناقدین اور محققین نے یہ بات تو آج بالکل واضح کر دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے دینیات کے پروفیسر نے بھی اس بات پہ ملفوظات باقاعدہ تنقیدات ملفوظات لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ بہت سارے ملفوظات ان کتابوں میں جعلی اور من گڑھ لوگوں نے اپنی طرف سے ملا دیے ہیں، لہذا یہ واقعہ بھی بالکل جعلی ہے اور درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں کہ اولاً
کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں. یعنی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اکابرین چشت یعنی چشتی جو تصوف کا سلسلہ ہے ان کے بارے میں مشہور کر دی گئی ہیں، جبکہ ان کا اصلاً ان سے ثابت ہونا بالکل ثابت نہیں ہے، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں. اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کا نام حسن ہے، حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے. اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کا کوئی علاقہ چشت ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہے چشتی والی. جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں، سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے یہ بات اور حکایت، یہ درست نہیں ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں غلط منسوب کی گئی ہیں تو اب مرزا کے فالوورز کہتے ہیں پھر ان کتابوں کو پبلش کرنا بند کرو. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کی گئی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ہیں، سیاہ ستہ میں جو موضوع اور من گھڑت روایتیں نہیں ہیں. البانی کو دیکھ لیں اور غیر مقلدین کے زبیر الزئی کو دیکھ لیں، اس نے کئی روایتوں کی نشاندہی کی کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں. سیاہ ستہ میں جعلی حدیثیں موجود ہیں. جعلی من گھڑت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، حضور نے نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی وہ راویوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے. تو کیا سیاہ ستہ کو پبلش کرنا بند کر دیں؟ کیا ان کو کتابوں کو نعوذ باللہ مرزا کے دعوے کے مطابق آگ لگائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ جس طرح مرزا کہتا ہے؟ تو یہ اصول سے ہٹ کر، اصول یہ کہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اگر کسی کتاب میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر نعوذ باللہ اگر چشتی رسول اللہ والی عبارت یا بات کوئی مانتا ہوتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے، تو کوئی، جبکہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کو تو سارے سنی بابی دیوبندی سب مانتے ہیں اور ان کو ایک مسلمہ شخصیت مانا جاتا ہے. غیر مقلدین کے اپنے علماء نے ان کی تعریفیں کی ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں. کسی بریلوی نے آج تک یہ کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھا جا سکتا ہے یا یہ جائز ہے نعوذ باللہ تعالیٰ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہیں گے یہ جو بندہ ایسا کرے گا وہ تو خود ایمان سے فارغ ہو جائے گا. مسئلہ ہے فتوے کا، آیا کہ ان پہ فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا. تو بات ان تک ثابت ہوگی تو بات پہ بات ہوگی نا، بات ہی ثابت نہیں ہے. ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے. اور بعض علماء نے صوفیہ کی بعض عبارات کے حوالے سے کچھ تعویلات بھی پیش کی ہیں، اور بریلوی علماء نے صرف پیش نہیں کی بلکہ محدثین نے پیش کی ہیں. اور اس کو میں بیان کرنے سے پہلے دو روایت صحیح بخاری اور مسلم سے بیان کروں گا. صحیح بخاری میں جس کا مرزا نے حوالہ دیا اور ساتھ اس کی انشاءاللہ جو اس نے ایک غلط بیانی کی اس کا رادیو میں پیش کروں گا. صحیح بخاری میں 3481 نمبر اور 6481 نمبر اور 7508 نمبر 3 مقامات پہ یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزر گئی قوموں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا. طویل حدیث ہے، اختصار اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آگ لگا دینا اور اس کی راکھ جو ہے وہ ہواؤں میں اور پانی میں بہا دینا. اور اس میں لفظ یہ ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں لفظ یہ ہے کہ ایک تو لفظ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں سے کہا لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور دوسرے لفظ لَإِن قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس طرح کے متعدد الفاظ موجود ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی. اس میں لفظ قَدَرَ يَقْدِرُ. اب مرزا نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے عذاب دے گا، اس لیے تم میری جو نا وہ میت کو جلا دینا اور اس کو ہواؤں میں اس کی خاک کو اڑا دینا. تو مرزا کہہ رہا دیکھیں جی اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس بندے نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور لیکن وہ مطلق انکار نہیں کیا تھا، جزوی طور پہ انکار کیا تھا. تو ثابت ہوا کہ کوئی بندہ اگر جزوی طور پہ کفر کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اور پھر یہ بہتان لگایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس نے جزوی طور پر کفر کیا ہے، حالانکہ بالکل یہ سفید جھوٹ ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بالکل قطعاً ایسی بات نہیں کی، بلکہ تکفیر کے قول کا رد کیا ہے کہ اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ کتاب موجود ہے، اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس روایت کی پوری جو نا وہ وضاحت کی. میں کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ تاکہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کہ حدیث کی جو تشریح اور توضیح ہے وہی معتبر ہے جو اکابر علماء اسلاف امت اور محدثین اور ائمہ نے کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی
شرح میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 70 سے اور 71 72 73 74 پر اس کی پوری وضاحت کرتے لکھتے ہیں اسی لفظ کی کہ ان قادر علیہ ربی لیعذبنی عذابا، اگر میرا رب مجھ پر، اب لفظ قادرہ کا معنی یہ کیا جائے اگر قادر ہوا تو مجھے عذاب دے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان معناہ لئن قدر علی العذاب اے قضاہ، معنی یہ ہے کہ اگر رب نے میرے بارے میں عذاب کا فیصلہ دے دیا تو پھر مجھے وہ عذاب دے گا، یعنی میرے گناہگار ہونے کی وجہ سے مجھے اللہ وہ عذاب دے گا کہ اللہ نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ قادرہ کا معنی ہے قضا، معنی کیا ہے؟ قضا، یعنی فیصلہ اگر کر دیا اللہ نے۔ قادرہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ قادر ہوگا، اللہ قدرت پائے گا تو مجھے عذاب دے گا، معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا تو مجھے عذاب دے گا، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی جو قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں کلمات آئے ہیں فقدر علیہ رزقہ، پس اس نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا۔ اب قادرہ کا معنی سورۃ الفجر میں جو کلمہ استعمال ہوا قادرہ، یہاں اس کا معنی ہے تنگ کر دینا۔ تو اب اس حدیث کا معنی یہ بنے گا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی، میری گرفت کی، میری پکڑ کی تو پھر وہ مجھے عذاب دے گا، اور ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے عذاب ایسا نہیں دیا ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، یہاں بھی قادر یقدر سے نقدر، ان لن نقدر، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب یہ وہابیوں کا ترجمہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، پہلے وہابیوں کا ترجمہ اور پھر اس کا صحیح ترجمہ پڑھوں گا۔ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، یعنی نعوذ باللہ یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم یونس علیہ السلام کو پکڑ نہیں سکیں گے، یعنی یونس علیہ السلام کا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ ان نقدر کا ترجمہ جب امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ انہوں نے گمان کیا کہ میرا رب مجھ پر تنگی نہیں کرے گا۔ قادر یقدر کا معنی جس طرح فقدر علیہ رزقہ سورۃ الفجر میں کہ اللہ نے اس کا رزق تنگ کر دیا، یہاں ان نقدر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر تنگی نہیں کرے گا، میری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی اس بندے نے جو اللہ رب العزت کے حوالے سے بات کی کہ مجھے تم اس طرح کر دو، اگر اللہ رب العزت نے مجھ پر تنگی کی، سختی کی، میری پکڑ کی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے اس طرح کا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ دو معنی بیان کیے، اور امام نووی رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں وقالت طائفۃ اللفظ علی ظاہرہ، ایک گروہ نے یہ کہا کہ لفظ تو اپنے ظاہر پر معمول ہے، ولیکن قالہ ھذا الرجل وهو غیر ضابط لکلامہ ولا قاصد لحقیقت معنہ ومعتقد لها، کہتے ہیں لیکن وہ بندہ یہ لفظ بولتے وقت اپنے کلام کو ضبط نہ کر سکا، اپنے کلام کو ضبط کرنے والا نہیں تھا، اور اس کی معنی کی حقیقت کا قصد نہیں کرنے والا تھا، اور اس کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا تھا، بل قالہ فی حالت غلب علیہ فیہا الدہش والخوف وشدت الجزع، بلکہ یہ اس حالت میں اس نے یہ لفظ بولے ہیں جب اس پر دہش، خوف اور شدت جزع یعنی بہت غم اور پریشانی کی حالت تھی، اس حالت میں اس نے لفظ بولے بحیث ذہب تیقظہ وتدبر ما یقولہ، اس حیثیت سے کہ جب اس نے یہ لفظ بولے تو اس کا تدبر یعنی اس کی سوچ، اس کا یعنی عقل موضوع ہو چکی تھی، فصار فی مان الغافل والناسی، گویا کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بندہ بے خبر ہوتا ہے، بھولنے والا ہوتا ہے، بہذہ الحالۃ لا یؤاخذ فیہا، اور ایسی حالت میں کسی بندے پر شریعت گرفت نہیں کرتی، پکڑ نہیں کرتی، مواخذہ نہیں کرتی۔ یہ امام نبوی اور تقریباً اس سے ملتی جلتی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بیان کیا۔ اور اسی طرح پھر امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح ایک اور واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6960 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بھی طویل ہے، کہ ایک بندے کا جنگل میں اونٹ گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی، تو بڑی مشکل کے بعد جب اس کو سواری ملتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہم انکا عبدی وانا ربوکا، یہ بظاہر لفظ جملہ جو ہے یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اخطا من شدت الفرح، اس بندے نے یہ خطا اور غلطی جو کی ہے وہ ایک شدت فرح یعنی اس پہ اس قدر خوشی کا غلبہ ہو گیا کہ وہ غافل اور ناسی کے درجے میں آ گیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ لفظ جو اس نے ادا کیے ہیں وہ لفظ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلِ الْآخَرِ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ الْفَرْحُ،
ایسے ہی ایک اس قول کا قائل کا قول ہے جس پر فرع کا غلبہ تھا، ہی نہ وجد راحلتہ، جب اس نے اپنی سواری کو پایا اور اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، فلم یکفر بذالک، فرماتے ہیں بذالک الدہش والغلبۃ والسہو، اس دہش، غلبہ اور سہو کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ایک تعویل یہ کی، اور ایک اور طویل امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمائی، اور وہ طویل یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ھذا من مجاز کلام العرب وبدیع استعمالها یسمونہ مزج الشک بالیقین، فرماتے ہیں یہ کلام عرب کی ایک قسم ہے بلاغت کی جس کو مزج الشک بالیقین کہتے ہیں، یعنی صورتہ شک ولا مراد بالیقین، لفظ بظاہر شک والا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد یقین ہوتا ہے، یعنی اس بندے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری اللہ رب العزت یقیناً گرفت کرے گا، یقیناً پکڑ کرے گا، اور اس نے میری پکڑ کرنی ہے اور پھر مجھے ایسا عذاب ہو دے گا کہ جو اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوا۔ اور آخری تعویل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے حوالے سے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں وقالت طائفۃ کان ھذا الرجل فی زمان فترۃ، یہ شخص جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میری گرفت کرے گا، اور مرزا نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں اگر اس کو ظاہر پہ محمول کریں کہ اللہ مجھے اگر قادر ہوا پکڑنے پر تو مجھے وہ عذاب دے گا، کہتے ہیں وہ شخص زمانہ فترت میں موجود تھا۔ زمانہ فترت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے نبیوں کی آمد کا سلسلہ وہاں موقوف رہ گیا ہو، اور اس علاقے میں اللہ کے نبی نہ آئے ہوں، اور نبی کی تعلیمات اس علاقے کے لوگوں تک نہ پہنچی ہوں، تو اس علاقے کے لوگ زمانہ فترت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہوں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ کان ھذا الرجل فی زمان فترۃ حین ینفع مجرد توحید، ایسے لوگوں کو صرف توحید ہی سے نفع ہوتا ہے، ولا تکلیف قبل ورود الشرع علی مذہب صحیح، اور صحیح مذہب پر شریعت کے وارد ہونے سے پہلے کسی شخص کو اللہ رب العزت تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم ان میں رسول کو مبعوث فرما دیں۔ تو وہ زمانہ فطرت کا شخص تھا، تو زمانہ فطرت کا شخص اگر اللہ رب العزت کی صفات، تفصیلی صفات سے غافل بھی ہو، صرف اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، تو اگر اس سے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس پر حکم وہ نہیں لگے گا، بلکہ اس کو مجرد توحید ہی نفع دے گی۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں، اور یہ مرزا نے حافظ ابن جزکلانی کے حوالے سے جو دعویٰ کیا، اور یہ جو آگے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس بندے میں جزوی طور پر کفر ہو تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ التوبہ میں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ کوئی کتابیں نہیں لکھی کفر پر، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ایک کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ لہذا یہ بالکل اس کا ایک ایسا موقف ہے جو آج تک پوری امت میں کسی نے پیش نہیں کیا کہ جزوی کفر ہو تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ تو قرآن تو کہتے ہیں ایک کلمہ بھی کفر کا کہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو صوفیہ کی کتابوں کے حوالے سے جو علماء نے، ائمہ اور محدثین نے اقوال تعویل کے حوالے سے پیش کیے ہیں، ان میں سے امام ابن جزکلانی، حافظ ذہبی اور دیگر علماء کے اقوال موجود ہیں۔ جس طرح میں نے حوالہ پیش کیا امام نووی کا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شخص کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ جس نے کہا تھا کہ اگر میرا رب جو ہے وہ مجھ پر سختی کرے گا، اگر قادرہ کمانا قدرت لو، تو فرماتا ہے یہ غلبہ دہشت اور ایسی خوف کی حالت میں اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ ناسی اور جو نا وہ غافل کے حکم میں ہے، اس پر کفر کا حکم اور شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ اسی طرح کی بات امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی ایک اور کتاب لسان المیزان، یہ اسماء و رجال کی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 پر کی ہے، اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 پہ کی ہے۔ سیدنا شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، شیخ سیدنا باجزید بستامی تیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ کے حوالے سے علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ ان سے بہت ساری ایسی عبارات اور اس طرح کی باتیں منقول ہیں، انہ قالھا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو، کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں دہشت و غیبت، سکر و محو کی حالت میں کی ہیں۔ فیطوی ولا یحتج بہا، ان کو لپیٹ دیا جائے گا، ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بریلوی علماء نہیں، علامہ ذہبی جو ہیں وہ بہت بڑے نقاد، عظیم امام اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح کی اگر کوئی اقوال یا اس طرح کی چیزیں منقول ہیں تو وہ حالت دہشت، غیبت اور محو کی حالت میں ہیں، ان کو
ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سے چشم پوشی اور اغماض برتا جائے گا. اور یہی بات حافظ ابن حجر نے لسان المیزان کی جلد نمبر 3 صفحہ 215 پہ لکھی ہے کہ قالہ فی حال سکرہ. انہوں نے اس طرح کے جملے سبحانی ما اعظم شانی اور لوائی اعظم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملے انہوں نے حالت غیبت و محو اور دہشت کی حالت میں کہے ہیں. ان پر شریعت کا قلم نہیں چلتا. اور جو حوالے پیش کرتا ہے تذکرۃ الاولیاء کے، تذکرۃ الاولیاء میں تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے تعبیر بیان کی ہے. ایک بات یہ میں مزید کر دوں، مرزا تقریباً اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بونگی